اللہ و مولانا العظیم سورۃ النساء کی آیت نمبر 81 اور 82، اس کے اندر پھر منافقین کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، جس کے شان نزول میں یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ یہودی منافقین آتے بیٹھتے، جو باتیں ہوتی تو آ کے یہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہی ہیں، جو حکم فرمائیں گے ہم آپ کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے تو بالکل برعکس ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل ہوتا، یعنی انتہائی درجے کے یہ منافق تھے۔ ان کا طرز عمل یہاں بتایا جا رہا ہے، فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم ترین درس ہے، جو آج ہم نعرے لگا لیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، سچے عاشق ہیں۔ تو سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، اطاعت کو اپناتا ہے۔ وہ سب جھوٹا ہے جو رسول اللہ کی سنت کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، نہ مانے تو وہ سب جھوٹا ہے، وہ تو منافق ہے۔ اور یہ منافق کی واضح ترین علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ 3-4 علامتیں نا منافق کی، اس میں ایک جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، جب بات آئے تو جھگڑا کرنا ہے۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں، جو بندہ بات ہی نہ مانے، اطاعت نہ کرے۔ تو یہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، ہم تو فرما بردار ہیں، جیسے ہم بھی بات بات میں کہتے ہیں ہم تمہارے تابع دار ہیں، ہم خادم ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ آپ کے پاس سے دور ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ رات جب اپنے گھر میں جاتا ہے، غیر الذی تقول، اس کا خلاف کہتے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بالکل الٹ کرتے، غیر کرتے ہیں، تغیر تبدیلی سے ہے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں میں گھروں میں باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مشینری ہے معاذ اللہ، وہ تو کوئی دو نمبر ہے ہی نہیں ہے۔ جو بندہ خیال کرے گا، جو لکھے گا، جو بولے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب میں فوراً آ رہا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو تم کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں۔ مطلب منافقین ہمارے لیے بھی یہاں بہت بڑا درس ہے، جو آج اگر ہم اللہ سے عہد کریں، رسول اللہ سے عہد کریں، حلف اٹھائیں، ہاں جی، جب کوئی عہدہ ملتا ہے نا، سرکاری ہو، دینی ہو، جو بھی ہو، حلف اٹھایا جاتا ہے، اور حلف میں سب کچھ لکھا جاتا ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور جب وہ اپنی عملی زندگی میں آتا ہے تو بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف جھوٹ نہیں ہے، یہ سیدھی اطاعت سے روگردانی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ اس وقت کہہ رہے ہوتے بس ہمیں حلف ملنا چاہیے، ہمیں عہدہ ملنا چاہیے، وہ کوئی بھی عہدہ ہو، تو عہدے کے مطابق اور آئین قانون کے مطابق چلنا ہی اصل میں وہ سچی مسلمانی ہے۔ اگر اس کے برعکس چلتا ہے، کوئی بھی ہو، وزیر، مشیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، وہ کوئی بھی منصب کے لائق ہو، امام بنایا جاتا ہے، اس کو کسی بھی شعبے کا اسے منصب دیا جاتا ہے، اگر وہ اس کا رعایت نہیں کرتا تو وہ روگردانی کر رہا ہے، تو وہ بہت بڑا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم وہ لکھ رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، محبوب ان سے آپ بھی روگردانی کر لیجئے، ان کو توجہ نہ دیجئے جو منافق لوگ ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ بھی ان سے توجہ ہٹا لیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ ایک ظاہری ٹیم ہوتی ہے، بندہ جن کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ ظاہری ٹیم ہی اندر سے غدار ہو، وہ منافق ہو، تو وہ بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یہ ظاہری جو منافق ہیں ان پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں ہے، یہ تمہاری ٹیم ہے، ان کو اپنی ٹیم کا حصہ سمجھنا ہی نہیں ہے، ان کو اپنا سمجھنا ہی نہیں ہے، ان سے روگردانی کرنی ہے۔ اللہ سے بھروسہ کرو اور اللہ مدد فرمائے گا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین وکیل ہے۔ اچھا، یہاں ڈنڈی مارنے والے ڈنڈی مارتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں بس اللہ پہ بھروسہ رکھو، مراد کسی سے مدد نہ لو۔ مراد یہاں یہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ ان منافقوں سے مدد نہ لو، ان منافقوں کو اپنی ٹیم کا حصہ نہ بناؤ۔ باقی تو مومنین کے حصہ بنایا جا رہا تھا، بلکہ اللہ کا حکم تھا، سورہ انفال تھی،
سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کے صحیح پیروکار ہیں مومن وہ بھی کافی ہیں۔ یہ بھی تو آیت ہے بلکہ حکم ہے، یہاں حکم فرمایا جا رہا ہے ان سے منہ پھیریے۔ یہ کون سے منہ پھیرنے والے؟ مراد منافق ہیں، جو دین کے غدار لوگ ہیں، ان کو اپنی ٹیم کا حصہ نہ بنائیے۔ رات مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، پلان ہوتا ہے، یہ جا کے باہر دوسرے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ یہ غدار لوگ ہوتے ہیں، ملک و ملت کے جو راز افشا کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیجئے۔ ہاں جو خالص مومن ہوں، پکے مومن ہوں، ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائیے، ان سے مدد لیجئے۔ یہ اللہ کی مدد ہی ہے جو مکے مومن ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت سارا اختلاف پاتے اس قرآن کے اندر، کیونکہ بعض لوگوں کا، مشرکین کا، منافقین کا یہ خیال تھا کہ معاذ اللہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ حضور اپنی طرف سے لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو غور کی دعوت دیجیے، فکر کی دعوت دیجیے، قرآن مجید کے اندر غور کر لیں، جتنا کر سکتے ہیں ان کو دعوت دیکھیے۔ چیلنج دیا گیا تھا اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہے تو تم بھی تو بڑے فصیح ہو، بلیغ ہو، عربی زبان جانتے ہو، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، اس جیسی کوئی چیز لے آؤ، لیکن پورا زور لگانے کے باوجود قرآن مجید جیسی مثل کوئی صورت، کوئی پارہ، کوئی آیت نہیں بنا سکے، تو سمجھ جاؤ یہ پھر کلام اللہ کی جانب سے ہے اور یہ سچا کلام ہے۔ معاذ اللہ اس کے اندر جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ اگر ہوتا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس قرآن کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہوتا، غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی اور بہت سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اب جان لو جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک آیت و ایک صورت میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، تو سمجھ لو یہ کلام اللہ کی جانب سے سچا کلام ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے، یہ اللہ نے ہمیں لیے تحفہ دیا، اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک نصاب دیا۔ سکول کو بچے میں داخل کراتے ہیں تو نصاب پوچھتے ہیں، جی نصاب کون سا ہے؟ ہاں جی، بڑے بڑے نصاب دیکھتے ہیں، سلیبس دیکھتے ہیں، جی یہ کس اسکول کا ہے، کس یونیورسٹی کا ہے۔ آج ہم آپ دیکھتے ہیں سب سے اعلیٰ یونیورسٹی کا جو نصاب ہو بچے کو وہ پڑھانا ہے، یہ جی آگے لے کے جانے والا ہے۔ لیکن جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نصاب ہوگا وہ دنیا تک ہی رہ جائے گا، لیکن یہ ایسا نصاب ہے، قرآن ایک ایسا دریچہ ہے، ایسا آئینہ ہے جس پر عمل کرتا ہے بندہ، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیابی ہے، حشر میں بھی کامیابی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی لاتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے، یہ وہ نصاب ہے، یہ وہ سلیبس ہے جس کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی برکات عطا فرمائے۔